لوگ اس چیز سے واقف ہیں اور اس کی ہماری تعلیم کے اندر، ہماری زندگی کے اندر اس میکینزم کو سکھایا نہیں جاتا کہ اگر انسان نے اپنی زندگی میں جہاں پر بھی ہوا ہے، جس ایج میں بھی ہے، جن حالات میں بھی ہے، اس اسٹیشن کے اندر دیٹ کوڈ بی 10 to 14, 14 to 18, 18 to 22، 4 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، یا کچھ اسٹیشنز لمبے بھی ہو جاتے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کی جو قید ہے، that was a very long station for him. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس بھی جگہ کے اوپر رکھا ہے، اس کے اندر بہت سے پزلز ہیں جو آپ نے سالو کرنے ہیں، بہت سے ڈائنامکس ہیں جس کو آپ نے ڈسکور کرنا ہے، اور بہت سے یونیورسل کازمولوجیکل پیٹرنز ہیں جس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، اور بہت سے تھریٹکس ہیں جس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ اور اس رول سے ریلیٹڈ اس کی سکل ڈائنامکس کیا ہیں. اکثر لوگ سنجیدہ ہی نہیں ہوتے اپنی زندگی میں کہ میں نے اس اسٹیشن کو ایگزاسٹ کیسے کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایگزرٹ کیسے کرنا ہے، جس کی وجہ سے زندگی مقام تک پہنچنے کا نام ہوتی ہے، مگر پہنچتے پہنچتے ریسورس ایلوکیشن، ریسورس انالیسس، اپنا انالیسس، ویلیو اسٹینڈرڈائزیشن، چیزوں کو سمجھنا، سپر نیچرل ایگزرشن، ما فوق الفطرت ما تحت الفطرت، نیچرل مسل ایگزرٹ کرنے کے اندر جو ٹائم اور پلیس، زمان اور مکان کی جو خصوصیات ہیں، جو ڈائنامکس ہیں، اس میں اکثر لوگ اپنا دماغ بلڈ نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے the basic thing they lack is creativity, innovation. کیونکہ اگر آپ کا فوکس صرف تھریٹکس کے اوپر ہی ہے، یاد رکھیے گا آپ کچھ آئیڈیا جنریشن جو ہوتی ہے نا، وہ صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی. اگر یہ صرف کتابوں کا ہی نام ہوتا تو بڑے بڑے لوگ جو اس دنیا میں نہیں پڑھ سکے وہ بڑی بڑی چیزیں نہ بنا سکتے. یاد رکھیں، اللہ نے آپ کو جس جگہ پر بھی رکھا ہوا ہے، دس از یور ایج رائٹ ناؤ، اس کے اندر ڈیفینیٹلی جو یہ 4 سال کا بیچلرز ہے آپ کا، اگر اس کے اندر آپ نے 2 کی جگہ 10 آنکھیں نہیں رکھی اور 1 کی جگہ 50 برینز نہیں آپ کے ہوئے، if you do not have a lot of minds right now، اور وہ اپنی زندگی کے ایکیڈیمک، نان ایکیڈیمک، فزیکل، اسپرچول، نیچرل، سپر نیچرل، اور اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ایسپیکٹس کے اوپر 50 آنکھوں سے نظر نہیں رکھیں گے، صحیح طریقے سے ٹائم مینجمنٹ نہیں کریں گے، اور صحیح طریقے سے اسکل انہینسمنٹ پہ نظر نہیں رکھیں گے، آپ یاد رکھیے گا آپ کو فیلڈ کے لیوریجز اور لوپ ہولز نہیں ملیں گے کبھی بھی. اس لیے اکثر لوگ گریجویٹ ہونے کے بعد ایک ڈیفائنڈ زندگی ہی گزارتے ہیں. کریٹیوٹی، انوویشن، ایکسپیریمنٹیشن ان میں اس لیے نہیں آ پاتی کیونکہ ان کی سیلف مینجمنٹ اپنی نفسیات کی، اپنی سائیکالوجی کی اتنی ویک ہوتی ہے، کیونکہ ٹو کریٹ سم تھنگ اینڈ ٹو بلڈ سم تھنگ اینڈ ٹو ہیو این آئیڈیا ریگارڈنگ اینی فیلڈ آف لائف، ویدر یو ار ان میڈیسن اور ویدر یو ار ان انجینئرنگ، اس کے لیے ایک ایلیمنٹ ہمت کا چاہیے، ایک ایلیمنٹ مینجمنٹ کا چاہیے، اور ایک ایلیمنٹ اپنی فیلڈ کے اندر ان ویکیومز کا چاہیے جہاں آپ کو پتا چل جائے گا کہ میرے سے پچھلوں نے یہ چیز مس آؤٹ کی ہوئی ہے. مگر جس انسان کا مائنڈ اس ٹائم پر ایک ہی ڈائریکشن کے اندر چل رہا ہے اور جی پی اے اور گریڈز کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی چیز ہی نہیں ہے، یا ایک انسان کی نظر میں صرف کلاس بنک کرنے کا مائنڈ سیٹ ہے، کالج کے رولز توڑنے کا بھی مائنڈ سیٹ ہے، ایکیڈیمکس اور ایجوکیشن کے ڈائنامکس کو اٹھا کے پھینکنے کا مائنڈ سیٹ ہے، دوستی یاری ہی سب کچھ ہے، یا گھر گرستی ہی سب کچھ ہے، جتنا آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو لمٹ کریں گے اور جتنا ڈائیورس نہیں ہوں گے آپ اس کائنات کے، اور یہ کائنات جو ابھی آپ کے ساتھ ہے، the cosmology around you in your life، اگر آپ نے اسٹیشن کے اندر ہر رول کے اندر اپنے آپ کو ایگزرٹ صحیح نہیں کیا اور مینٹلی مسل ایگزاسٹ صحیح نہیں کیا، یاد رکھیے گا ہر شخص یہاں بیٹھا ہوا 24 سال کا ہو جائے گا کچھ عرصے کے اندر، he is going to cross this station and he is going to reach a point، مگر ہر انسان وہ ریسورسز ڈیولپ کر کے نہیں آئے گا. کیوں؟ because he was wasting time and he was not concentrating on every micro level of the universe that God created around him.
He was not paying attention on the activities and curriculums and extracurricular going on in the university. और वो अपने घर के अंदर भी और रोडों के ऊपर भी, कॉलेज से बाहर भी, कॉलेज के अंदर भी उसका दिमाग नहीं खुला हुआ था कि लोग क्या होते हैं, अल्लाह क्या होता है, फील्ड क्या होती है, फील्ड के डायनामिक्स क्या होते हैं, मैं क्या हूं, मेरी नफ्सियात क्या है, लोगों की नफ्सियात क्या है, मटीरियल की नफ्सियात क्या है, ये इंजन क्या होता है, ये लाइनर क्या होता है, ये पिस्टन क्या होता है, ये कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, ये कंबशन क्या होती है, ये कैमशाफ्ट क्या होता है, ये क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, ये मेन बिगिन क्या होते हैं. इफ यू डू नॉट नो ऑल दिस स्टफ, ये लेथ मशीन क्या होती है, ये कैसे चलती है, ये किस तरीके से 75 मिलीमीटर, 0.75, 0.5, ये होता क्या है, फिर इसके अंदर किस किस ने क्या क्या नहीं किया माजी के अंदर. और आपको जब फील्ड में आपका सर, दिमाग, रूह सब कुछ लगा हुआ होगा, आप याद रखें ये कायनात आपको रिस्पॉन्स करेगी, आपका फील्ड आपको रिस्पॉन्स करेगा. एंड यू विल फाइंड कि यहां पर ये काम नहीं किया गया. अगर जिंदगी के अंदर इस कायनात का सबसे बड़ा हुस्न ही यही है कि अगर सारा ही सब कुछ एक ही वक्त में कर लिया जाता तो इस दुनिया में आगे आने वालों का कोई मकसद ही नहीं होता. there wouldn't have been anything more to life. But the reason why we have more to life is because the beauty of this universe, इस कायनात का एक सबसे खूबसूरत हुस्न ये है कि ये आपको इनवाइट करती है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन करें उसके अंदर, आप अपने 50 सेंट चिप इन करें उसके अंदर. मगर जब दिमाग सिर्फ ब्लाइंड फॉलोअर ही हुआ, किताबों का रट्टा और एग्जामिनेशन को पास करके जीपीए लेने ही हुआ, और वो पूरी इर्द गिर्द की लोगों की नीड के ऊपर नहीं देख रहा, अपने दौरे हाजिर के हालात के ऊपर उसकी नजर नहीं है, लोगों की डिमांड सप्लाई चेन के ऊपर उसकी नजर नहीं है, अपनी फील्ड की मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल जो भी फील्ड है उसकी फील्ड के अंदर उसकी रूह के अंदर से निचोड़ के वो चीजें नहीं निकाल के लाया हुआ, और वो सुबह शाम सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी फील्ड में तफक्कुर नहीं करता, कॉन्टेम्पलेशन नहीं करता, मगर जिंदगी इज ऑल अबाउट पार्टीज एंड फन एंड शुगल एंड हेयर एंड देयर एंड ब्ला. तो याद रखिएगा स्टेशन तो सबके क्रॉस हो जाने हैं, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू क्रॉस 4 years, मगर उसके बाद जो माइंड होगा ना चीज बनाने वाला, जो माइंड होगा ना वैक्यूम्स ढूंढने वाला, जो माइंड होगा ना लूपहोल्स ढूंढने वाला, जो माइंड होगा कम रिसोर्स में बड़ा कुछ निकालने वाला, जो माइंड होगा ना जो अपने उस्तादों से वो कुछ निकाल लेगा जो 4 साल की किताबों में नहीं होता, मगर वो माइंड होगा ना जो कम से कम मिनिमम लिमिटेशन के अंदर बड़ी से बड़ी लिमिटेशन में उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, वो माइंड काम ही नहीं करेगा. दैट इज द रीजन कुछ ही होंगे जो आगे जाके वो बनेंगे जो एवरेज से ऊपर होगा. यू नो व्हाई? बिकॉज ही फर्स्ट ऑफ ऑल एक पार्ट उसकी शख्सियत का ऐसा था जिसमें रिस्क टेकिंग, जिसके अंदर फियर मैनेजमेंट, जिसमें सेल्फ मैनेजमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, गॉड मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट आउट क्लासली. ही हैड अ गुड टीचर एंड ही आल्सो वर्कड ऑन हिज नफ्सियात. सबसे अच्छा आइडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद 2 things. 50% आपका नफ्स है, आपका माइंडसेट है, परसेप्शनल एनालिसिस है, इमोशनल कोशेंट है, साइकोलॉजी है इंसान की साइकोलॉजी सही नहीं है, आप उसके सामने 1000 ऑप्शन रख लें नहीं कुछ बना सकता. एंड 50% इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद योर फील्ड इन विच यू आर. जिस फील्ड के साथ आपका ताल्लुक है उसमें आपने उस स्टेशन के बीच में जहां तालीम हासिल करने का वक्त था उसमें आपने क्या क्या एनहेंस किया अपने अंदर, अपनी फील्ड के लोगों की सीरत कितनी पढ़ी, अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों के फेलियर्स कितने स्टडी किए, अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों के एप्लीकेशन मॉडल कितने स्टडी किए, अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों की मेहनतें कितनी स्टडी की, उनकी लिमिटेशंस कितनी स्टडी की, फील्ड कितनी स्टडी की. कॉन्टेम्पलेशन बुक से हटके यूनिवर्सल कॉन्टेम्पलेशन कितना ज्यादा है. जब तक ये दोनों एलिमेंट पर्सनल नफ्सियात, जाती साइकोलॉजी का और फील्ड की साइकोलॉजी के ऊपर अगर आपके दिमाग 50 जहनों के साथ नहीं सोच रहे, आप सोच ही नहीं सकते, आप कुछ ही नहीं बना सकेंगे. मगर इफ यू आर इन्वॉल्व इन योर फील्ड और ये जुनून की हद तक चढ़ा हो आपको कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनाना है, उसकी नजर 50-50 एंगल्स के ऊपर होगी. किताबें, उस्ताद,
फील्ड एक्सपेरिमेंट के अलावा उसकी जिंदगी में कोई फजूलियात नहीं होंगी, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस नाम के एलिमेंट्स ही नहीं है, उसका काम ही नहीं है उसके साथ उठना बैठना, फजूल चीजों और फजूल लोगों के साथ उसका इंटरेक्ट होने का कोई तुक ही नहीं बनती। ये लोग कुछ बनाते हैं जिंदगी के अंदर, क्योंकि अपनी फील्ड में कामयाब होने के लिए जहां आपकी सेल्फ मैनेजमेंट जरूरी है, वहां लोगों की सियासत भी तो आपको आनी चाहिए। मन बदा बिसियासत नफ्सी फकद अदरका सियासत अन्नास। हाउ विल यू मेक अ गुड टीम? हाउ विल यू इन्वॉल्व ऑल द टॉप इंजीनियर्स ऑफ द कंट्री? आप कैसे पूरी कायनात को कन्विंस करेंगे अपने आइडिया को सेल करने के लिए? आप कैसे लोगों को कायल करेंगे आपके साथ टीम अप करने के लिए? आप कैसे लोगों को कायल करेंगे कि वो आपके साथ जलन हो जाएं? आप कैसे लोगों को अपने नीचे लगा के काम कर सकते हैं अगरचे वो आपकी कद में बड़े होंगे? आप कैसे अपनी लीडरशिप मनवाएंगे अगले को कि हमने ये प्रोजेक्ट करना है? ये इन्हीं 3 दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि बंदे की हैसियत और औकात क्या है। इन 3 दिनों में ही पता चल जाएगा कि आप इतने बड़े कराची के रिसोर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। औकात इंसान कहते हैं ना, लुक इनटू योरसेल्फ टू फाइंड योर ओन एरर्स। इन्हीं 3 दिनों में आपको हैसियत पता चल जाएगी कि आप कितने फील्ड में चीते हैं, आप कितने फील्ड के अंदर कुछ खड़ा कर सकते हैं। और सबसे मुश्किल तरीन जुमला अपने आप से यही कहना है, आई एम रॉन्ग, प्रोबेबली आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूं। तो कुछ लोगों ने यहां पर ना बड़े बड़े बुक वर्म्स बैठे होंगे, किताबें चाटी हुई होंगी। तो किताबें चाटने से कुछ बनाना होता ना, तो ये सारे जितने भी दुनिया के अंदर आज बड़ी बड़ी चीजें बना के बैठे हैं, ये एल्गोरिथम जितने भी चल रहे हैं, ये सारे से पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी शख्सियत भी थी, किरदार भी था, कैरेक्टर भी था, पर्सनैलिटी भी थी, सोच भी थी, अपने नफ्स की सियासतों को जानने वाला माइंडसेट भी था, उसको टॉपल करने वाली जो एलिमेंट्स थी उसको हैंडल करने वाला भी था। सो देयर इज अ पार्ट ऑफ यू बेटा जिसके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। यू हैव टू बी अ वेरी पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग। A great idea comes from a great mind, and a great mind has to be very optimistic and very positive when it comes to creating something in this world. Negative psychology, pessimism, मनफी सोच, मैं अगले को गिरा दूं, मैं जिगजैगिंग कर लूं, मैं उसका हक मार लूं, इसके साथ आप कभी कुछ नहीं बना सकते। ये कायनात आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगी जब आप बर्बाद करने जाएंगे लोगों को। आप अच्छाई के लिए निकलें, आप पॉजिटिविटी के लिए निकलें। मैंने भी अपने इदारे में पब्लिक स्पीकिंग का एक कोर्स कराया। एक लड़का DHA सुफा में ही पढ़ रहा है, नाम नहीं मैं बताऊंगा उसका, और आज अल्लाह ने उसको मशहूर करना था तो मैं यहीं से कर देता हूं। तो वो मुझसे पब्लिक स्पीकिंग सीखने आया, तो मैंने उससे पूछा, मुझे पता चल गया ये एक मदरसे के इमाम और हेड का बेटा है, एंड ही इज राइट नाउ अ पार्ट ऑफ सुफा यूनिवर्सिटी। मैंने उससे पूछा, बेटा इंजीनियरिंग कैसे ले ली तूने? व्हाई डिड यू गो फॉर दिस मतलब हेलो, मस्जिद संभालना था, मदरसे संभालिए कहां से था? तो उसने अपनी कहानी सुनाई कि मेरे दादा जो थे वो पैरालाइज हुए, तो वो अपनी पेन बता नहीं सकते थे। वो कहते हैं मैं एक ऐसा आला बनाना चाहता हूं जिससे पैरालाइज लोग जो हैं कम्युनिकेट करें लोगों के साथ। दैट इज द रीजन दैट चैप इज इन योर यूनिवर्सिटी। और ऐसे साइंसदान को भी डिस्कवर नहीं किया गया। मैं आज उसको ओपन आउट करता हूं यहां पर। मगर आप देखें कितनी अच्छी सोच है, कितनी पॉजिटिव सोच है। मनफी सोच के साथ अगर आप चाबी भी बनाएंगे ना तो कोई ताला नहीं खुलना। पॉजिटिव सोच के साथ आप हाथ रखें, वो सोना बन जाएगी चीज उस टाइम पर, क्योंकि द गॉड विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू। अल्लाह आपको रिस्पॉन्स करेगा, लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपका नफ्स अंदर से डबल पावर से आपको रिस्पॉन्स करेगा। मगर जब शख्सियत के अंदर बैठा हुआ है तकब्बुर, जब शख्सियत के अंदर इंसान की नफ्सियात में वो हसद, बुग़्ज़, कीना, लोगों को डाउन करना, लोगों को जलील करना, उनके हक मारना, अपना नाम बनाना, शोहरत और फेम का भूखा होना, लगे रहे सारी जिंदगी कुछ नहीं पैदा होगा। मगर जब आपके अंदर सच्चाई है, ऑनेस्टी है, सिंसेरिटी है, अपने उस्तादों की कदर है, अपने फील्ड में अपने कुलीग्स की कोई हैसियत है आपके माइंड में, इंसान को आप इंसान समझते हैं, उनकी तकलीफों के लिए, उनकी तकलीफ खत्म करने के लिए आपके अंदर एक इंजीनियरिंग करने का जज्बा है, आप देखें, आप उंगली रखेंगे वो मशीन ना चले, ये हो नहीं सकता। उसके बाद आपसे आइडिया क्रिएशन हो, ये हो नहीं सकता। मगर मेरी एक और बड़ी तजवीज आपको ये है, कुछ लोग ये समझते हैं चाहे अपनी फील्ड में हो नहीं भी हो, सारा काम आसमान से जिब्रील ने आके करना है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो वो पढ़ लिख के समझ रहे होते हैं सारी मशीनें आसमानों से चलनी है, सारे प्रोजेक्ट्स आसमानों से चलते हैं। इसलिए आप देखें पूरी कौम सुपर नेचुरल रिलायंस के नाम के ऊपर काम ही नहीं कर रही, और एक पूरी है जो इतनी नेचुरल मसल एक्सर्शन में लगी हुई है, वो इतना ज्यादा थ्रेटिक्स है
کہ روحانیت اور اسپرچویلٹی اور اللہ کی مدد اس کے مائنڈ میں نہیں ہے. ہی سو انٹو دا میتھمیٹکس اینڈ الگورتھمز, وہ سمجھتا ہے جیت صرف پلس مائنس کا نام ہی ہے. اللہ سے ان قرآن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, آدھا کام نیچرل مسل ایگزرٹ کرنا ہے. نیچرل مسل ایگزرٹ کرنے میں سیاست بھی ہے, سکل بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, اور اس کے اندر ڈپلومیسی بھی ہے, اور اس کے اندر لوگوں کو جاننا بھی ہے, اس کے اندر مسل ایگزرٹ کرنا بھی ہے, فزیکل مسل ایگزرٹ کرنا بھی ہے, روحانی مسل ایگزرٹ کرنا بھی ہے, اور فیلڈ کے لوہے کے ساتھ اپنے آپ کو لوہا بنانا بھی ہے. بٹ ہیف آف دس اللہ سیز فتوکل اللہ, سارا پروجیکٹ کرنے کے بعد, ساری ریسورسز ایگزرٹ کرنے کے بعد, ساری حصی ریسورسز ایگزرٹ کرنے کے بعد, سارا مائنڈ ایگزرٹ کرنے کے بعد, 18 گھنٹے فیلڈ میں دھول مٹی چاٹنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ رات کو پھر بیٹھ کے یہ نہیں کرنا کہ یہ چلے گا نہیں چلے گا. دین ریمبر یور اللہ سبحانہ و تعالی, فتوکل علی اللہ, ڈو دا اسپرچل پارٹ ایز ویل. اذکار کریں, یاد کریں, مدد مانگیں. آپ دیکھیں اس میں برکت نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. جو اللہ کو مائنس کر کے کچھ بنانا چاہتا ہے, دیکھ لیں ان کو 1000 سال لگ گئے یہاں تک پہنچنے میں. بہت سے لوگ امپریس ہو رہے ہوں گے کہ انہوں نے آسمانوں میں ٹیسلا بھیج دی ہے تو یہ کوئی بہت بڑے ماشاءاللہ سے فیلڈ کا بڑا کام کر لیا انہوں نے. ہم نے 3 کانٹیننٹس, 3 شہر نہیں, 3 ملک نہیں, 3 کانٹیننٹس, اور اس ٹائم پر نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, آسٹریلیا ڈسکورڈ نہیں تھا. ہم نے 3 کانٹیننٹس مینج کیے بغیر کیپٹلسٹک ربا کے, مگر وہ بیچ میں تاریخ کاٹ دی گئی کہ یہ تو 800-900 سال بعد پہنچے ہیں یہاں پر. ہم نے تو 70 سالوں کے اندر اپنا لوہا منوا لیا تھا دنیا کے اندر. کیوں؟ کیونکہ ہماری اسپرچویلٹی اور روحانیت اور سیلف مینجمنٹ, سیلف ایکچولائزیشن اور لیڈرشپ سکلز بھی پیک پر تھے. سنسیریٹی تھی, کمٹمنٹ تھی, میتھڈالوجی تھی, ڈنگر پنا نہیں تھا. میرے نفس کو چلا میں یوں کر دوں. امیر اور ٹیم کے ہیڈ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. فیلڈ میں لوگوں نے کام کیا, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. میں بغیر کچھ پڑھے, بغیر گرائنڈ ہوئے, بغیر محنت کیے ویسے فیلڈ میں آئنسٹائن بن جاؤں گا. یہ بدتمیزیاں نہیں تھی, انڈسپلن نہیں تھا. تمیز بھی تھی, ڈسپلن بھی تھا, پڑھائی بھی تھی, محنت بھی تھی, استاد بھی تھا, شاگردی بھی تھی, اور ساتھ میں توکل بھی تھا. اللہ بھی ساتھ تھا. اس لیے 60, 70, 80 سالوں کے اندر 5-5 ہزار سالوں کی سیولائزیشن جو تھی, ان کے ایکیڈیمکس ہماری ایکیڈیمیا کے آگے محتاج ہو گئے. اور یو سی وہ تو اور بات ہے, ہمارا لاسٹ ریفرنس جو ہے وہ بو علی سینا کا ہم دے دیتے ہیں. آج ہم سے کوئی بات بھی کرتا ہے تو ٹھیک ہے, بےزتی تو ہے اس کے اندر. جب وہ پوچھتے ہیں بھائی آپ کا لاسٹ ریفرنس ہی 600 سال پرانا ہے تو ہونے تو تسی کچھ دیتا ہی نہیں ہے گا, یو ہیونٹ ڈیلیورڈ اینی تھنگ. تو ہم آج بھی, میں پڑھ رہا تھا میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, MIT, لنڈن اسکول آف اکنامکس, اور کچھ حد تک آکسفورڈ کی فیکلٹیز میں 8 سینچری کا تھیولوجین ہے جس نے فلسفی اور اسلام کی ڈسٹنگوشمنٹ کے اوپر بڑا کلام کیا, اور وہ پڑھا رہے ہیں. اس کا نام ہے اویروز, لیٹن کے اندر یا انگلش میں, اور ابن رشد کہتے ہیں اس کو عربی زبان کے اندر. ہی واز اے ویری ڈسٹنگوشڈ جورسٹ. کام تو بھائی جان ہم نے بہت کیا ہے, کلینکل سائیکالوجی پہ, فلسفی پہ, انجینئرنگ پہ, میڈیسن پہ, مگر یاد رکھنا جو اب پوائنٹ بتا رہا ہوں نا, یہ تمہاری تاریخ ہے. جب تم نے اپنا مائنڈ سیٹ اپنی فیلڈ میں ایک مقام تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. پوری دنیا آ جائے گی تمہیں اس مقام تک روکنے کے لیے, ساری کازمولوجی آ جائے گی کہ یہ کام نہیں ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں the original default of every existence is کہ یہ ہو جائے گا, ہمیں بچانا ہے. نہیں, the original default value of every experiment کہ یہ ہوگا ہی نہیں, میں نے کرنا ہے اس کو. if you think یہ ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا. so the original default value is nothing works for you, you have to compel it, convince it, harness it کہ اسے میں نے کرنا ہے. اس کے بعد پہنچ ہی نہیں پاتے. کتنے اٹیمپٹس اپنے اوریجن میں ہی مر جاتے ہیں, مگر وہ ایکسپیریمنٹ کی شکل نہیں, وہ سائنوپسس کی شکل میں بھی سامنے نہیں آیا پاتا. کتنی زندگی, کتنے مائنڈ سیٹ ویسے ہی مر جاتے ہیں کہ وہ تھیسس کی شکل نہیں اختیار کر پاتا. کتنے مائنڈ سیٹس, کتنی روحیں, کتنے جسم وہی ٹوٹ جائیں گے کہ وہ کسی پروفیشنل آرٹیکل کی شکل اختیار کر کے اسے انڈورسمنٹ مل جائے 4 PhDوں کی بھی. اس کے بعد کتنے دم ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہ فزیکل لیول کے اوپر E=mc² کا ایک C بھی پروف کر سکے. پھر کتنی روحیں مٹ جائیں گی کہ وہ جا کے اس پر فائنینس اکٹھا کر سکے. پھر کتنی روحیں مر جائیں گی کہ اس کے بعد وہ پھر ماڈلنگ کرے, پھر ری ماڈلنگ کرے, اور اس کو انہینس کر کے ایفیکٹونیس, ایفیشنسی کی, پرفارمنس کی پیک پر لے کے جائے. انسان کا نفس ہی جواب دے دے گا.
اس کے بعد اگر کسی مقام پر انسان پہنچ جائے, اور اس مقام کو پہنچنے کے بعد سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے, قرآن کی ایک آیت, ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. تو اگر کام صحیح نہیں کرے گا, تو اگر مسل ایگزرٹ صحیح نہیں کرے گا, تو اگر اسپرچول مسل صحیح ایگزرٹ نہیں کرے گا, تو اگر فزیکل مسل ایگزرٹ نہیں کرے گا, تو ویلیو اسٹینڈرڈائزیشن صحیح نہیں کرے گا, تو حق کو اس کی جگہ پر نہیں رکھے گا, تو ریٹین نہیں کرے گا, ریزیلینٹ نہیں ہوگا, یاتی بخلق جدید, the bench will be taken away from you and God will give it to someone else. اس میں اللہ کافر اور مسلم کی تفریق نہیں کرتا. آپ کام نہیں کریں گے, آپ کے ہاتھ سے, آپ کے زمین کے نیچے سے یہ ویلیوز نکل جائیں گے. جب پوری قوم کا قبلہ عشق عاشقی بنا اور تاج محل جیسے مونیومنٹ بن رہے تھے محبتوں کے, جب پوری قوم جو ہے وہ شیش محل بنانے میں اکانومی میں لگا دی بڑوں نے, تو پھر وہاں پر تو یونیورسٹیاں بننی تھی, وہاں پر تو تھنکرز پیدا ہونے تھے وہاں, اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کے میڈیسن کے اصول لے کے گئے, وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کے صنعت کاری کے, سلک انڈسٹری کے پائنیئرز ہم ہیں دنیا کے اندر. سب سے بڑی انجینئرنگ ہم نے بنائی دنیا کے اندر. یہ جو 3 کورس میل ہوتا ہے نا, 3 کورس میل, کہ پہلے ایک ایپیٹائزر ہوتا ہے, پھر ایک مین کورس ہوتا ہے, پھر ایک ڈیزرٹ ہوتا ہے. البتانی تھا جس نے اسے انٹروڈیوس کرایا تھا, وہ بھی ہم ہیں. کھانا کھانے کی تمیز بھی ہم نے سکھائی دنیا کو. جو آج آپ جاتے ہیں نا, what would you like to have sir as an appetizer, یہ جو پوچھتے ہیں نا آپ سے, ہم نے تمیز دی. مگر برانڈی کی اتنی 2 روپے کی ہو گئی, پلیجرزم بھی اتنا پیک کا ہو گیا, کاپی رائٹنگ ان کی اتنی اچھی ہو گئی, تو لوگوں نے ہمارے ہاتھ سے سر اٹھا کے گوروں کی طرف تو کرنا ہی تھا. یہ نہیں کہتا ان کا کام نہیں ہے, اصل ہمارے پاس ہے, اصل ہمارے پاس تھی. مگر اصل بیسک اور روٹس کا ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ بھائی جان وہ آپ کے ہاتھ میں رہے گی نہیں جب تک آپ اسے ریٹین نہیں کریں گے, نیل ڈاؤن نہیں کریں گے, اس پر کنسسٹنٹ قومیں کام نہیں کریں گی. تکیوں کے ساتھ کمرے لگا کے ریاستیں نہیں بنائی جاتی, ریاستیں بنائی جاتی ہیں, مائنڈز لگے ہوتے ہیں اس کے اندر, قومیں سوچ رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے, انٹلیکٹس ایگزرٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر, تب جا کے کہیں بیچ میں سے کچھ اگتا ہے. تو آپ کے سیلز میں اگر گردہ نہیں ہے, ریزیلینس نہیں ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے, آپ میں سرٹنٹی نہیں ہے, پرفارمنس نہیں ہے, پرسیپشن نہیں ہے, لگن نہیں ہے, جنون کی حد تک عزت نہیں ہے, احترام نہیں ہے, لوگوں کا احترام نہیں ہے, اپنا احترام نہیں ہے, اور نفس کے اندر صرف فرعون گھسا ہوا ہے یا بنی اسرائیل گھسا ہوا ہے, غلامیاں چڑھی ہوئی ہیں, تکبر چڑھا ہوا ہے, ڈیفینیٹلی آپ نہیں سروائیو کر سکتے. آپ اس انجینئرنگ کی فیلڈ کو 6 سال بھی کنٹینیو کر کے دکھا دیں, میں مان جاؤں گا. آپ کو 10 آپشن آئیں گے, آپ کی سرٹنٹی ٹوٹ جائے گی. یہاں سے ایم بی اے کے ریٹ اوپر ہو جائیں گے, انجینئرنگ گئی باڑ کے اندر. یہاں پہ انجینئرز کو جو ہے نا ان کے الاؤنسز بند ہو جائیں, آپ کو جاب اپرچونٹی کریٹ نہیں ہو, آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنے کو کچھ نہ ملے, آپ کی لیبز ختم ہو جائیں, آپ کا دل گردہ ٹھک جانا. کیوں؟ کیونکہ وی آر ڈوئنگ آور پروفیشن. ہم اپنی فیلڈ کو عزت نہیں کرتے, اس کا احترام نہیں کرتے, اس کا مان نہیں رکھتے, اس کا سمان نہیں رکھتے کہ فیلڈ کی ایک حیثیت ہوتی ہے, ایک عزت ہوتی ہے, ایک لگن ہوتا ہے, ایک اس کا لیول ہوتا ہے, ایتھکس ہوتے ہیں, حیا ہوتی ہے, شرم ہوتی ہے, یہ سب ہوتی ہیں چیزیں اس کے ساتھ. تبھی انسان پش کرتا ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے. جب کوئی فائنینس نہیں دے گا, جب کوئی پیسے نہیں دے گا, جب کوئی لیبز نہیں دے گا, جب کوئی اپرچونٹی نہیں دے گا, کیسے کھڑے ہوں گے آپ اپنی فیلڈ کے اندر, کیسے کریٹیوٹی لے کے آئیں گے جب لوگ کہیں گے وڈا آیا ہے, بڑا ایکسپیریمنٹ کرنے والا وڈا. They never going to accept you. تو بیٹا there is a part of you جس کے لیے بہت دم چاہیے, نفس چاہیے, نفس مطمئنہ چاہیے, ہارنسڈ سیلف مینجمنٹ چاہیے. اور میں ہر یونیورسٹی کو آفر کر رہا ہوں, انجینئرنگ ہو, میڈیسن ہو, مینجمنٹ ہو, اسپرچول ماسٹرز کے بغیر بچے نہیں پرفارم کر سکتے. یو ہیو ٹو برنگ اس ان, یو ہیو ٹو ٹیک اس ان. پھر ڈائیورسٹی, کریٹیوٹی, بلینڈنگ. آپ دیکھیں 10-12 سال پہلے ایک ٹرینڈ آیا تھا کہ ہر انجینئر کو آئی بی اے جا کے ایم بی اے کرنا پڑتا تھا. انجینئرنگ مینجمنٹ نام کی ایک چیز نہیں ہوا کرتی, اب آ گئی ہے فیلڈ کے اندر. تھی نا جگہ, انجینئر جب مینیجر بنے گا تو وہ سوچا نہیں تھا پہلے زمانوں میں کسی نے. ڈائیورسٹی, انکلوژن, انوویشن, کریٹیوٹی اس دل سے آتی ہے جس دل میں سٹریس نہ ہو, ٹینشن نہ ہو, دکھ نہ ہو, درد نہ ہو, یہ سب ہو مگر اس کو اسے ریلیکس کرانا آتا ہو. یہ ساری آبسٹرکشنز کو سائیڈ میں کریں گے بیٹا تو تبھی کچھ بنا سکتے ہو. یو گاٹ 3 days. ایک پارٹی ان 3 دنوں کو کہے گی یار اس میں کون, ایک سرٹیفکیٹ ہی ہے نا, ایک میڈل ہی ملنا, اس میں کیا ہو جانا. یہ 3 دن کیا, ایک تیر چلانے کے اندر انسان کائنات کی کاسمولوجی کے ویلیوز اور پیٹرن سمجھ آتا ہے. If you master all this in 2 years, in 4 years, learn to master people. لوگوں کو سیکھنا شروع کریں.
اپنے آپ کو سیکھنا شروع کریں, فیلڈ کی ایک ایک چیز کے اوپر صبح شام دماغ لگا دیں اور اللہ کو سمجھنا شروع کریں. یہ چاروں چیزوں کی کمپوزیشن کے ساتھ نہ آپ کوئی بڑی چیز بنے نا, اور اپنے دل کو مضبوط کریں. دیکھیں پھر فیلڈ میں آپ ہی کھڑے ہوں گے, کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا. اور جب ایک آدمی کے بجائے, لاسٹ لائن, ایک آدمی کے بجائے ایک بڑی جماعت, ایک آرگنائزیشن مل کے اتنی بڑی ریکٹیفیکیشن دیتی ہے نا, اتنا بڑا ریڈیمشن کرتی ہے, اتنی بڑی اصلاح کرتی ہے, تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال ہے یونس علیہ السلام کی قوم. اللہ کا ایک ڈیفائنڈ یونیورسل لا ہے کہ جب وہ عذاب دینے کے لیے کسی کو, چاہے فائنینشیل عذاب ہو, اکنامیکل عذاب ہو, یا پتھر ہو آسمان سے, جب اللہ فیصلہ سنا دیتا ہے نا تو وہ واپس نہیں لیتا. اس کا ڈیفائنڈ لا ہے, یہ اس کی ڈیفائنڈ سنت ہے. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹلا کیوں؟ اس پوری قوم نے ریکٹیفائی کر دیا. اتنا بڑا پرفارمنس, ایفیشنسی اور ایفیکٹونیس کا درس ہے اس کے اندر کہ اگر ایک آدھ کرے گا تو ٹھیک ہے, صفا کا نام بڑا ہو جائے گا اور دوسری یونیورسٹیوں کا بھی نام. اگر من حیث القوم all of you engineers and future engineers of پاکستان, اگر آپ مل کے ایک ایسا جوائنٹ بنائیں اور آپ اپنے اندر سے کلیکٹیولی مائنس کر دیں کنٹامینیشنز کو اور اس پولوشن کو, آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ سوچ نہیں سکتے آسمانوں سے منو سلوہ آپ کی فیلڈ میں نہ اترے. میں اپنی فیلڈ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اس کے اندر. گیٹ بیک ٹوگیدر, اپنے نفس کی غلاظتوں سے آزاد ہوں, اپنے سیلف سے آزاد ہوں, سیلف ہارنس کریں, اپنے نفس کو بلڈ کریں, مائنڈ کو بلڈ کریں, ٹائم مینجمنٹ کریں, سلیپ مینجمنٹ کریں, اپنے اندر ڈسپلن لے کے آئیں, اپنے آپ کو وہ سبق سکھائیں جو سب سے مشکل ہے. میں غلط ہوں, میں نے ابھی سب کچھ ضائع کر دیا. اپنی بربادی, فیوچر کی بربادی کو آج کاؤنٹر پارٹ کریں, آج اس کے اوپر لکھیں. آج میں نے زندگی میں کسی کو ٹیبل پہ آئیڈیا تو بیچنے کی بات کیا ہے, شخصیت ہی بلڈ نہیں ہوئی تو آواز کیسے نکلے گی؟ میں تو پبلک سپیکنگ کا پہلا درس ہی یہ کہتا ہوں, ووکل بتاتا ہے انسان کے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے. ووکل سے پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کا تھوریکس کتنا کھلا ہوا ہے, اس کے ایسوفیگس میں جان کتنی ہے. جو انٹروورٹ ہے اس کی آواز ہی نہیں نکلنی, اور جو ایکسٹروورٹ ہے اس کی آواز نکلے گی مگر موٹی نہیں ہوگی. یہ تو جیسے نبض پکڑ کے ڈاکٹر بتا دیتا ہے نا, ایک پبلک سپیکر آواز سن کے بتا دیتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کے اندر کیا چل رہا ہوگا, اس کے کل اور شام اور آج اور دن کے اندر کیا فرق ہے. یو نیڈ ٹو ورک آن یور سیلف رائٹ ناؤ. صرف 4 سال کی تھیوری پڑھنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے آپ کچھ بنا لیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے اس فیلڈ کے اندر استاد, ان کی سیرتیں, لوگوں کے حالات, اللہ کس طرح انسان کے ساتھ چلتا ہے, فیلڈ کیسے ریسپانس کرتی ہے, کتنے فیلیئرز ہوئے. بھائی جان اگر آپ کی نظر اس کے اوپر سے ہٹ گئی تو ٹھیک ہے, پھر 20-25 ہزار پہ اگر اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے 30-40 ہزار خوش تھے تو ٹھیک ہے, پھر جاب کر لینا. پیشن نہیں ہوگا, پھر وہ پیشن کبھی بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ محبت نہیں ہو اپنی فیلڈ کے ساتھ. اور محبت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی ویلیو نہیں پتا ہو کہ وہ چیز کیا ہے, وہ فیلڈ کیا ہے, وہ کر کیا سکتی ہے. اور ویلیو تب تک ڈیولپ نہیں ہوگی جب تک کہ کانٹمپلیشن اور تفکر اور اس کا مائنڈ اس کے اوپر بار بار سوچ کے, جیسے بار بار سوچ کے لیلا تو کالی تھی, تو جب پوچھا مجنو سے کسی نے تجھے کالی سے پیار ہو گیا, وہ کہتا ہے مجنو کی آنکھ سے دیکھ تو تجھے پتا چلے گا وہ کتنی حسین تھی. لیلا لیل سے نکلا اور کالی تھی مگر اس کو اچھی لگتی تھی. تو اپنی فیلڈ کی غلطیاں نکالنا بند کرو, اپنی فیلڈ کی عزت احترام کرو, اور دیکھیں پھر یہ آپ کو رسپونڈ کرے گی. اینڈ یو ول بی اے سگنیچر اینڈ اے مارک ان یور فیلڈ. لوگ بھی آپ کو یاد رکھیں گے, کائنات بھی آپ کی کنٹریبیوشنز کو یاد رکھے گی. ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہمیں بھی کچھ دے کے گئے اور لوگوں کو بھی کچھ دے کے گئے. I open this